کچھ ساتھی جنات کی ذریت سے ہے اور کچھ ساتھی فرشتوں میں سے ہے۔ کرامن ہے، کاتبین ہے، محافظ فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں۔ ہمارے جو ساتھ رہے اسی کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ پڑھے تو ہم سبق ساتھی، ساتھ سفر کرے ہم سفر ساتھی۔ تو یہ ساتھ رہنے کی وجہ سے ساتھی کا سرکار نے کہ ساتھی، تو وہی حمزات کے بارے میں اشارہ کیا کہ جنات میں سے حمزات جو ہوتا ہے یہ بھی تمہارا ساتھی ہے، اور کچھ مکرم فرشتے بھی ہیں جو تمہارے ساتھی ہیں۔ تو قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا آپ کا ساتھی بھی شیطان ہے؟ فرشتہ ہے تو چلو بھائی، لیکن آپ کا ساتھی بھی شیطان ہے۔ ہم لوگ کا ساتھی تو بتا دیا کہ تمہارا ساتھی فرشتے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ہے، قرینۃ من الجن و قرینۃ من الملائکہ۔ اے آقا، تو کیا ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہے کہ فرشتے کے ساتھ شیطان ساتھی بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مسئلہ تو ہے کہ ساتھی ہے، لیکن بلاکن اعاننی ربی، میرے رب نے میری مدد کی۔ جو کام ہوتا ہے بغیر اللہ کی توفیق اور مدد کے ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ جو کام اچھا ہو اللہ کی مدد سے، جو برائی سے ہم بچ رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ تو آقا نے یہی مدد کی بات کی، ولیکن اعاننی ربی، اللہ نے میری مدد کی۔ سرکار فرماتے ہیں فاسلم، تو میرا ہی کلمہ پڑھ کے میرے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کہا کہ اب ادھر سے نکل کے، اس پارٹی سے نکل کر میری پارٹی میں آ گیا ہے، کفر سے ہٹ کر ایمان میں آ گیا ہے اور میرا غلام بن گیا ہے۔ اب تو میری حمایت میں چلتا ہے، میرے کہے کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن تم لوگوں کا شیطان تمہارا الٹا کام کرانا کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے بزرگوں، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اس مسئلے کو بھی اگر دیکھیں تو نبی بے مثل و مثال ہے۔ نبی کی مثال اس لیے نہیں ہے کہ وہ شیطان سے فری ہے اور ہم لوگ شیطان سے فری نہیں ہیں۔ آسانی سے آدمی کہتا ہے ہماری طرح تو طرح میں کیا تمہارے پاس بھی تمہارا جو ہمزاد ہے کیا اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بلکہ تمہارا شیطان وہ کافر ہے اور کفر کی طرف، بدعمالی کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش اور رغبت دلایا کرتا ہے۔ لہذا یہی رغبت کا نتیجہ ہے کہ مال کا لالچ دے گا، جمال دکھائے گا اور غلط کو اچھا بنائے گا، اور وسوسہ ڈال کے، یہی وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات میں سے یہ حمزات وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور طرح طرح کا خراب تمہیں خیالات ڈالتا رہتا ہے اور ڈالوا کے تمہیں گناہوں کا مرتکب بناتا رہتا ہے۔ لہذا جب آدمی کی نیت بھی خراب کرتا ہے، عمل بھی خراب کراتا ہے، اور اس لیے کراتا ہے تاکہ یہ ثواب سے محروم ہو جائے، فائز سے محروم ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو نیت صحیح نہیں کرتے اور اسلامی انداز میں شادی نہیں کرتے، تو اس کا حمزاد اب جاتا ہے ابلیس کے پاس، اب جاتا ہے گرو کے پاس، اب جاتا ہے اپنے شہنشاہ کے پاس، اس لیے کہ تنخواہ انعام وہی سے ملتا ہے جتنا وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ادھر ادھر کروانا، تو ادھر سے چھڑکانی کیا، گڑبڑایا، اب اپنا جو کام کیا، ڈیوٹی کیا، تو ڈیوٹی کا پیسہ لینے جائے گا، انعام لانے جائے گا، روزانہ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو بتاتا ہے اور ڈیوٹی کے مطابق انعام لیتا ہے۔
یعنی صبح سے شام تک کوئی مزدور کام کرتا ہے تو اپنے کام کے مطابق پیسہ لیتا ہے، اور شیطان کا کام ہے ادھر ادھر کرانا، یہی کام کا پیسہ ابلیس سے جا کے انعام وہاں جا کے لیتا ہے۔ تو شادی گڑبڑا دیا، نیت گڑبڑا دیا، مال دولت ڈیمانڈ کروا دیا، اور اس طریقے سے گاجا باجا ڈھولک پھالک یہ سارا مسئلہ اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب شرعی شادی نہیں بلکہ شرعی شادی ہو گئی، اب شرعی شادی ہو گئی، شرعی کو شرعی بنا دیا شیطان نے، وہی ہمزاد، اور شرعی بنا کے اب خوش ہو کے جاتا ہے کہ ہم شرعی شادی نہیں رہنے دیے، اتنا توڑ مڑوڑ کیے ہیں، محنت کیے ہیں کہ ہم شرعی شادی بنا دیے ہیں، اسلام کے خلاف انداز کی شادی بنا دیے ہیں، گناہ ثواب سے ہٹ کر گناہ والی شادی کو بنا دیے ہیں۔ لہٰذا ہم نے آدھے ایمان جو حاصل کرتا ہم سے اتنا توڑ مڑوڑ شادی کو کیا ہے کہ وہ اب آدھا ایمان اس کا مکمل نہیں ہوگا، اور شیطان سے وہاں انعام لے کے چلا آتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خوش ہوں، شیطان نہ خوش ہو، اور نہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ابن آدم اسلامی انداز میں شادی کرتا ہے اور جب وہ وہاں ابلیس کے پاس جاتا ہے تو سینہ پیٹتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے سینہ پیٹتا ہے، کہتا ہے کیا ہو گیا؟ ابلیس کہتا ہے کاہے سینہ پیٹ رہے ہو، کیا وجہ ہے سینہ پیٹنے کی؟ کہا حضور ہم کتنوں توڑ مڑوڑ کیے، توڑ نہیں سکے، آخر اب نے اس نے اسلام کا رشتہ جوڑ کے شادی کیا اور اپنا آدھا ایمان بچا ہی لیا ہے، اسی غم میں سینہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم توڑ نہیں سکے۔ تو آپ کامیاب ہوئیے، شیطان کو ناکامیاب کیجئے، ایسا نہیں کہ آپ فیل ہو جائیے اور شیطان کامیاب ہو جائے۔ کامیابی آپ کے لیے ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول اور اللہ کا فرما بردار ہو کے شادی ہو بیاہ ہو، جو کام بھی کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو کے رہے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو شادی کامیاب کر کے ہم لوگوں کو کامیاب بنائے، اور کامیاب ہی کے لیے بھلائی ہے اور ہدایت کے دائرے میں کام کرنے والے ہی کے لیے کامیابی ہے اور نجات ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ھدی من ربہم، کچھ صفات کو بیان کرنے کے بعد کہ ایسی صفت ایمان والوں کی ہونی چاہیے، اور صفات بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا الا ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ